باہر بیٹھے سوچوں سے نہیں ہوئے گا. جب تک ہم کلام کو عمل نہیں کریں گے، سنیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، خدا ہمارے لیے آسمان کھولے گا. آسمان کس وقت کھلتا ہے؟ حضرت داؤد نے کیا فرمایا؟ میں نے تیرے کلام کو کیا کیا ہے؟ دل میں رکھ لیا. آپ لوگوں نے میرے ساتھ رہنا. میں نے تیرے کلام کو کیا کیا ہے؟ دل میں رکھ لیا. اور نئے عہد نامہ میں یسوع مسیح نے فرمایا ہے کہ مسیح کے کلام کو دلوں میں کثرت سے بسنے دو. یعنی آپ کی نجات رہائی جو ہے وہ خدا کا کلام ہے. جس زندگی میں کلام نہیں ہے، جس خاندان میں کلام نہیں ہے، اس خاندان میں جھگڑے، فساد، نااتفاقی ہے. کلام ہمیں بے ملاپ کر دیتا ہے. کلام ہمیں ایک جگہ پر جمع کر دیتا ہے. کلام ہمیں جہالتوں، حماقتوں سے بچا کے رکھتا ہے. آج ہمارے گھروں میں حماقتیں کیوں؟ چھوٹی چھوٹی بات پر جھگڑا کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ گھر کے اندر خدا کا کلام نہیں ہے. جس گھر کے اندر خدا کا کلام پڑھا نہیں جاتا، سنا نہیں جاتا، اس گھر کے اندر بے برکتی ہے. عزیزوں، آج المیہ یہ ہے کہ ہماری قوم بہت پیچھے ہے. بہت زیادہ پیچھے کیوں ہے؟ ضروری نہیں کہ یسوع مسیح نے پڑھو لکھوں کے لیے خون بہایا ہے. چاہے کوئی ان پڑھ ہے، چاہے کوئی پڑھا لکھا ہے، خدا کے بیٹے یسوع نے سب کے لیے جان دی. دنیا کا کوئی بشر ایسا نہیں جو اس پر ایمان لائے گا اس کے لیے دروازے کھلیں گے. جب تک ہم کلام کو گھر پر ریڈ نہیں کرتے، جو نہیں پڑھے لکھے کوئی بات نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. نہیں پڑھ سکتے. اتنا ڈیجیٹل دور ہے، اتنا فاسٹ دور ہے کہ آپ فون پہ جس کتاب کا کہتے ہو وہ آڈیو میں آنا شروع ہو جاتی ہے. روز کی اگر آپ ایک آیت پڑھتے ہو نا، ایک مہینے میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ کبھی 28 آ جاتا، کبھی 30 آ جاتا، کبھی 31 آ جاتا. ایک مہینے کے اندر 30 آیتیں بھی اگر آپ یاد کر لیتے ہو نا، تو بزرگ ایوب کیا فرماتے ہیں؟ کہتا ہے کہ میں نے اپنی ضروری خوراک سے بھی زیادہ ذخیرہ تیرے کلام کو کیا ہے. کہتا ہے جی میں روٹی نہیں کھاتی، میں نے تکے بوٹیاں بھی کھا دیا جنہ میں کلام کھا لیا. کیونکہ وہ جانتا ہے کلام کے اندر برکت ہے، رہائی ہے، زندگی ہے. کلام نہیں ہے تو زندگی بھی نہیں ہے. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کلام کو سنیں اور کلام پر عمل کریں اور کوشش کریں گھروں پر مسجد بنائیں. دعا کے لیے، کلام کے لیے، ہر چیز کا ٹائم ہوتا ہے. نوکری کے نام ہے ٹائم نہ جاؤ وہ کر دیں گے. کلام پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے. کئی دن وہ ڈسٹ پڑی رہتی ہے. میں کہتا ہوں کلام پر ڈسٹ پڑی ہے نا تو سنیے گا، وہ ہمارے اوپر ڈسٹ رہتی ہے، کلام پر ڈسٹ نہیں رہتی. وہ مٹی جو پڑی ہے کلام پر نہیں پڑی، ہمارے اوپر پڑی ہوئی ہے. کیونکہ جب تک ہم اس کو کھولیں گے نہیں تو ہمارا ذہن کیسے کھلے گا؟ یسوع مسیح نے فرمایا کہ اس نے اپنے شاگردوں کو ذہن کو کھولا. ذہن کب کھلتے ہے؟ جب خدا کا کلام آتا ہے. آمین، ہاللیلویا، ہاللیلویا. میں فون نہیں دے دینا، جگہ کے رکھنا ہے. لمبے نہ پہلے آئیے میرے ساتھ نکالیں خروج کی کتاب، خروج 12 بار. خروج 12 باب اور اس کی 13ویں آیت. بھائی مائک لے لیں اور بلند آواز سے پڑھیے گا. خروج 12 باب پرانے عہد نامہ میں سے حضرت موسیٰ کی لکھی ہوئی بات 12 باب اور اس کی 13ویں آیت. جی بھائی جس کو مل جائے وہ پڑھنے کا بیان کریں. اور جن دنوں میں تم ہو ان پر وہ خون تمہاری طرف سے نشان ٹھہرے گا، اور میں اس خون کو دیکھ کر تم کو چھوڑتا جاؤں گا. اور جب میں مصریوں کو ماروں گا تو وہ بات تمہارے پاس بچنے کی بھی نہیں کہ تم کو ہلاک کرے. اور وہ دن تمہارے لیے ایک یادگار ہوگا اور تم اس کو قرآن کی عید کا دن سمجھ کر منانا. تم اسے ہمیشہ
कलाम इस कलाम से आप सबको बरकत दे। आमीन। यहाँ बुजुर्ग मूसा को एक ऑर्डर दिया गया है। ऑर्डर ये दिया गया है कि मिस्र के अंदर बड़ी वबा आने वाली है। खानदानों को अलर्ट किया जा रहा है, घरानों को अलर्ट किया जा रहा है। आप देख रहे हैं दुनिया में एक वबा फैली हुई है। इस वबा से बचने के लिए वो कहते हैं कि घरों के अंदर रहो। और बुजुर्ग मूसा को भी ऑर्डर यही हुआ है कि तुम क्या करना कि घरों के अंदर रहना, महफूज रहना है तो घर के अंदर रहो। और फिर खुदा ने ऑर्डर क्या जारी किया है कि एक बर्रा लेना, उसको ज़बा करना। एक बर्रा लेकर उसको ज़बा करके जो मौत का फरिश्ता आएगा, जब हलाकत का फरिश्ता आएगा, आप लोगों ने करना क्या है? उस चौकटों की तरफ बर्रे का लहू लगा देना है, एक इस तरफ एक इस तरफ और एक इस तरफ। और जब मौत का फरिश्ता आएगा वो क्या करेगा? उस खून को देखकर उस घर को छोड़ देगा। अजीजों सुनिए, अगर आप महफूज रहना चाहते हैं, इस कोरोना से बचना चाहते हैं, इस महामारी से बचना चाहते हैं, तो हमारे लिए एक ही बदला मुहैया हुआ, वो खुदा का बेटा यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद से हालेलुया। उन्होंने अपना घर महफूज करने के लिए बर्रे का लहू लगा लिया। और आपको पता खून में जिंदगी है। जो शख्स मर जाता है दुनिया में, कभी देखा उसका खून लगा हो किसी को? कभी किसी जानवर का खून किसी इंसान को लगा? कभी नहीं ऐसा हो। जिंदा शख्स का खून लगता है, जो जिंदा होता है उसी में खून लगता है। और अजीजों सुनिए, यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा और आज भी उसका लहू जिंदा है। आमीन। उसने कहा कि तू घरों पर लगा दे। आज हमारे घर में महफूज क्यों नहीं है? हमारे घरों के अंदर बीमारियां नाच रही है। इसी में आप देखें खुरूज 23:25 आयत में लिखा है, तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, तो वो तेरी रोटी और पानी पर बरकत देगा और तेरे बीच से तमाम बीमारियों को दूर करेगा। आज क्यों बीमारियां हैं, तंगदस्ती है? वजह क्या है? रीजन क्या है? अनाज का बहरान हो जाए तो हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं। अनाज मुक जाता है पर खुदा का कलाम खत्म नहीं होता। इसको घर के अंदर, जिंदगी के अंदर रहना बहुत जरूरी है। अगर घर के अंदर कलाम नहीं पढ़ा जाता, मैंने स्टार्ट में बताया था कि वहां बेबरकती और तपानी और नाउमीदी है। मैं कहता हूँ घर के अंदर सब कुछ, कहीं को ऐसी है तो पूरी गल नहीं। अच्छा है, खुदा हमारी हर एक जरूरत को पूरी करता है, हमारी हर एक नीड को पूरी करता है। वो हमारा आसमानी बाप है। सारा कुछ घर के अंदर हो, पर जिंदगी में इत्मीनान न हो तो ये बड़ी खतरनाक बात है। देखिए ना, कई पास से मार देने करके भी दुनिया में। एक बंदा मेरे पास आता है, आकर कहता है, भाई जी मेरे लिए दुआ करो, मैंने सारी रात नींद नहीं आती। मैं क्या ना उन्हें तेरे को 200 ब्लाक कहीं मंदिर से क्या रहा तो तेरा लागे नहीं सीधा आना। सारा दिन सो रहे ना तो तेरे को रात नींद क्यों आनी? बात यह है कि जिंदगी के अंदर इत्मीनान नहीं है, सुकून नहीं है, बेचैनी है, बदअमनी है, इसलिए तो नींद नहीं आती। और ये कलाम आपको क्या करेगा? अमन और इत्मीनान में रखेगा। लिखा था, मौत के साया की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से वो नहीं डर सकता। वो इस वबा से नहीं डरेगा, वो इस महामारी से नहीं डरेगा। वो डरता इसलिए रहेगा क्योंकि उसको पता है कि ये जिस्मानी बीमारी लगती है। कहता है तू चौकटों पर ये फूल लगाना। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ।
ایک بندہ اس کے پیچھے بہت ساری تاثیریں لگی ہوئی تھی، بہت ساری تاثیریں لگی ہوئی، اور وہ بیچارہ بھاگتا جا رہا ہے، بھاگتا جا رہا ہے، اس کو کوئی رستہ نہیں مل رہا کہ میں کسی نہ کسی طریقے سے بچ جاؤں۔ اس نے کرتے کراتے گلی میں چلا گیا، وہاں سے گزرا، اس نے دیکھا یہ تو تاثیریں یہاں بھی آ گئی، بدروہیں تو یہاں بھی نہیں چھوڑی، تو وہاں سے بھی بھاگا۔ اس نے کرتے کرتے ایک بوتل ہاتھ میں لے لی، بوتل لے کر اس نے دیکھا کہ کوئی شخص سلیب پر لٹکا ہوا ہے، تو تاثیریں اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی، تو اس نے کیا کام کیا، اس سلیب میں سے ان ہاتھوں میں سے بلڈ نکل رہا تھا، اس نے اس بوتل کو لے کر سارا بلڈ اس کے اندر بھر لیا، جتنی دیر میں تاثیریں آتی اس نے بلڈ بھر لیا، اس کو لے کر وہ بھاگ رہے، اب تاثیروں کے ہاتھ میں وہ بندہ نہیں آتا، وہ کرتے کرتے ایک گھر کے اندر چلا گیا، جیسے ہی اندر گیا تو جو بلڈ تھا بوتل کے اندر ایک قطرہ جو ہے وہ دروازے کے پاس لے گیا اس کا، تو فٹافٹ اس کا کیپ جو ہے وہ ٹائٹ کیا، دیکھا کہ یہ سارے نہ گر گئے۔ اب آگے کیا ہوا، جیسے ہی وہ گیٹ کے اندر انٹری ہوا، اس نے دیکھا گھر کے آگے تو اور کچھ ہے ہی نہیں، کچن ہے یا باقی کمرے ہیں وہ تو کچھ ہے ہی نہیں، یہاں تو یقینی موت ہے۔ اب تاثیریں بات خوش ہو گئی، تاثیروں کو پتہ ہے اب اس کے لیے کوئی رستہ نہیں، سارے رستے بند ہو گئے، جتنا اس نے بھاگنا تھا بھاگ لیا، وہ ہنس رہی ہے بات۔ اب وہ نوجوان رو رہا ہے کہ موت کے سوا اور میرے پاس کوئی چارہ نہیں۔ اس تاثیروں نے کیا کام کیا، باہر ہنس رہی ہے، لشکر سارا ہنس رہا ہے، وہ پورا لشکر پورا جھنڈ جو ہے اس نے جھپٹ ماری، جیسے ہی اندر آنے لگا واپس گیا۔ تاثیروں نے بولا یہ کیسے، دروازے بھی کھلے، سارا کچھ کھلا ہوا ہے، کھڑکی ہے، دروازے، ہر چیز کھلی ہوئی ہے، مگر ہم اندر کیوں نہیں جا سکتے؟ اس شخص نے دیکھا کہ ایک قطرہ بلڈ کا گرا تھا اس دروازے کے پاس، اس بلڈ کے قطرے کی وجہ سے تاثیریں اندر نہیں آ سکتی۔ جس گھر میں جس زندگی میں یسوع کا لہو لگا ہے وہاں تاثیریں نہیں آ سکتی۔ ہاللویا، ہاللویا۔ آئیے ایک اور حوالہ دیکھتے ہیں پرانے عہد نامہ میں سے، بزرگ یشوع کی کتاب، جو 23واں باب اور اس کی 15ویں آیت۔ کوشش کیا کریں جو لکھ سکتے ہیں وہ ریفرنس لکھ لیا کریں، تاکہ ہم بعض دفعہ سن کر بھول جاتے ہیں، لکھا ہوا جو ہے وہ انسان کو یاد رہتا ہے۔ جی بھائی، اور اس کی 15ویں آیت۔ تو ایسا ہوگا کہ جس طرح وہ سب برائیں جن کا خداوند تمہارے خدا نے، سوری 24واں باب، جی 24واں باب اور 15ویں آیت، یشوع کی کتاب 24واں باب اور 15ویں آیت۔ اور اگر خداوند کی پرستش تم کو بری معلوم ہوتی ہو تو آج ہی تم اسے جس کی پرستش کرو گے چن لو، خواہ وہ وہی دیوتا ہو جن کی پرستش تمہارے باپ دادا بڑے دریا کے اس پار کرتے تھے، یا اموریوں کے دیوتا ہوں جن کے ملک میں تم بسے ہو۔ آگے اب رہی میری اور میرے گھرانے کی بات، تو ہم تو خداوند کی پرستش کریں گے۔ یہاں بزرگ یشوع سو کہتا ہے، سو اب رہی میری اور میرے گھرانے کی بات، ہم تو خداوند کی کیا کریں گے؟ آج کا میرا مضمون بھی یہ ہے کہ سو اب رہی میری اور میرے گھرانے کی بات، ہم تو خداوند کی پرستش کریں گے۔ یعنی یہاں گھر کی بات ہو رہی ہے، یہاں فیملی کی بات ہو رہی ہے۔ اس نے کہا تم کو بھلی معلوم ہو، تم کو سمجھ میں
جب بھی آپ کلام پڑھنے لگو، دعا کرنے لگو، ایسے نیندر آنی نیند کو آلو تو مارنی ایسے تیرے گھر سیر پار آتا ہے، تیرے گھر پنکھیاں درد ہوئی کلام سوچ میں آتے ہی کہ آج میں بائبل پڑھوں گی. کبھی آپ ذہن بنا لیں کہ آج میں نے جا کر اتنے ریفرنس پڑھنے یہ پڑھنا ہے. اب اس رستے میں کوئی ایسا کام گھروں کے اندر بے برکتی تباہی کیوں ہے؟ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی جھگڑا کیوں ہو جاتا ہے؟ کیونکہ گھر کے اندر کلام نہیں ہوتا. کہتا سونپ رہی میری اور میرے گھرانے کی بات. میں اپنے گھرانے کی بات کرتا ہوں، میں اپنی فیملی کی بات کرتا ہوں. ہم لوگ اپنے گھر کے لیے اچھے سے اچھا انتظام کرتے ہیں، اچھے سے اچھا کھانا کھاتے ہیں، اچھے سے اچھا پہنتے ہیں، گھر کو اچھے سے اچھا سجاتے ہیں تاکہ دیکھنے میں بیوٹیفل لگے. کوئی آئے کہ میں مارکیٹ والا تھا، اچھی بات ہے، ہونا چاہیے، بہت اچھی بات ہے. لیکن شریعت کے اندر قانون قوانین یہ تھا کہ جن گھروں کے اندر جاؤ تم کو دیواروں پر چوکھٹوں پر ریفرنس آیتیں خدا کا کلام لکھا ہوتا تھا کہ یہ گھر خدا کے گھر ہے، یہ ابلیس کے گھر نہیں ہے، یہاں ابلیس کا قبضہ نہیں ہے بلکہ خدا کے بیٹے یسوع کا ہے. آج دیکھیں گھروں کے اندر کیوں لڑائی ہوتی ہے؟ چھوٹی چھوٹی باتیں دل کریں وہ بھائی پانڈے توڑ دیں، کئی دیر پانڈے پان چھاڑ دیں، کئی دیر وہ زیرے دیں. دیکھیں گھر کے اندر آج بھی دنیا میں ناراضگی ساڑھے طرح بعض ہم لوگ مڈل کلاس لوگ دنیا میں دیکھو کرسچن ناراض. آج بھی ہم میں یہ ناراضگی کون نہ بلائیں، بولے ہم نہ جائیں، اس سے بات نہیں کرنا، اس کے پاس نہیں بیٹھنا. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں زندگی سے نکالیں، ان کو اگنور کریں. بات وہ زندگی میں لے کر آئیں جس سے گھر کے اندر میل ملاپ ہو، گھر کے اندر محبت ہو، جھگڑے کی فساد نہ پیدا ہو، بلکہ گھر کے اندر جو ہے امن، اطمینان، تسلی، سکون ہو. کیوں گھروں کے اندر بے برکتی ہے؟ کیوں لڑائی جھگڑے رہتے ہیں؟ کیوں ہسبینڈ وائف کے اندر کیوں بچے لڑتے ہیں، نافرمان ہیں؟ وجہ کیا ہے کہ گھر کے اندر خدا کا کلام نہیں پڑھا جاتا. میں نے پچھلے دنوں میسج سنایا تھا کہ جو ماں اپنے بچوں کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتی ہے، ماں کی دعا بڑی اہم ہے. بس آگے لکھا ہوتا ہے ماں کی دعا، میرے نال رہے ہیں بس آگے کی لکھا ہوتا ہے ماں کی دعا، لکھا ہوتا ہے ماں کی ہاں ماں کی جنتی ہوا. ماں کی دعا اتنی اہم ہے کہ یہ اپنے بچوں کو دعا کے ذریعے محفوظ کر دیتی ہے، گھر کا ماحول بنا دیتی ہے. ٹھیک ہے، جنا عورت گھر بناتی ہے، احمد اپنے ہی ہاتھوں سے اپنا گھر برباد کر دیتی ہے. جنا عورت بناتی ہے، بنانے سے مراد ہے کپڑے طے کے رکھتے ہیں، رکھتے ہیں انسان کپڑے بولتے ہیں، کیا تو انسان کرنا ہی کرنا، یہ کہ نہ چاہتے بھی کرنا ہے، یہ تو ہونا ہی ہے، آپ کو کرنا ہی پڑنا. بات یہ ہے گھر بنانا جو ہے یہ محبت کے ساتھ بنانا ہے، دیواروں سے نہیں. دوبارہ تو وہی آج کا انسان مٹی کے لیے کر رہا ہے، میری ٹیبل، اب میرا حصہ، یہ میرا حصہ، پتا نہیں موجودہ حصہ پورا قبرستان سے گیا ہے، یہ سارا حصہ ہوتے نکل جانا ہے، کوئی حصہ نہیں. جتنے ہم لوگ مالک مکان ہیں سے بھی کرایہ دار ہیں، ہم سب چند روز کی زندگی جس کے لیے اتنا کچھ کر رہے ہیں، اتنا کچھ کر رہے ہیں. ہم نے خدا کے لیے کیا کیا، اپنی فیملی کے لیے کیا کیا، اپنے بچوں کے لیے کیا کیا، اپنے خاندان کے لیے کتنی دعا کی، بیٹیوں نے کتنی اپنے بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے دعا کی. آج یہ سوال ہے میرا آپ سے، آج سے اگر آپ کے مذہبے گر گئے تھے، خدا آج سے چادر دل سے بحال. خدا آج آپ سے کلام کرتا ہے، کہتا ہے سونپ رہی میری اور میرے گھرانے کی بات، میری فیملی کی. فیملی کے اندر کیا ہو رہا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، فیملی میں کیا کچھ ہونا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. کام کی کوئی ترتیب نہیں. کیوں ترتیب نہیں ہے؟ کیونکہ خدا کے کلام کی ترتیب نہیں. زندگی میں خدا کا کلام آپ ترتیب میں لے آئیے، آٹومیٹکلی آپ کا گھر ترتیب میں آنا جائے گا. کمائی میں بے برکتی ہے، کلام پڑھنا شروع کرے، کمائی میں برکت آنا شروع ہو جائے.
گھر کے اندر لڑائی جھگڑا رہتا ہے، معاملے سمجھ نہیں آتے، بہت سارے معاملے سمجھ ہی نہیں آتے، بہت ساری باتیں ہیں جو سمجھ میں آنے کا نام ہی نہیں دیتے۔ آپ کو کچھ سمجھ آئے نہ آئے، پر خدا کے بیٹے کو سب سمجھ آ جاتا ہے۔ اگر آپ اس کی بات مانتے ہیں، اس کی سنتے ہیں، پھر وہ آپ کی سنے گا۔ گھر بنتا ہے دعا سے، کلام سے، محفوظ رہتا ہے۔ محفوظ کیوں نہیں رہتا؟ پھر پانڈے کھڑا کے آگے نہیں ہے، دو پانڈے ہوتے آپس سے کھڑا کر ہی دیتے ہیں، ایک دھوکا ہوا محاورے بنانے کیا ہوں کھڑے کر بھائی بنا بجے کھڑے رہے ہیں کتنے بڑی بھائی جی تھوڑی بہت جگہ ہوتی ہے، میں کیا ہوتی ہے پھر ایک دنیا نے ایک اور محاورہ بنایا ہوا جہاں محبت ہے وہاں تو کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، وہ کیوں ہوتا ہے بھائی؟ یہ کہاں سے کون سے محاورے لے کر آئے؟ یہ دنیا کے مطلب لڑائی کا ذکر بیچ ہونا ہے، کہیں نہ کہیں لڑائی کا نقطہ ہونا بیچ دھندے ڈا کے خیال ہے۔ بات یہ ہے کہ گھر کے اندر لڑائی جھگڑا نہ ہو، گھر کے اندر ایک دوسرے کا بوجھ اٹھانا، ایک دوسرے کا درد رکھنا، ایک دوسرے کا احساس کرنا۔ اب گھر کے اندر کیا ہے، دو بہنیں یہ سارا دن مینو دال چاول کے پکان پہ آپ ہی نہیں کہہ رہے ہیں، یہ دو بہن نے سارا دن مینو کپڑے دال چڑھ دی، آپ سارا دن کی ریٹ چڑھ دی، آپ گھومتے لگی رہی ہے، سانو تو بولنے مانگے۔ بات یہ ہے ٹھیک ہے، اپنے پڑوسی سے اپنی مان کیا رکھو، محبت رکھو۔ گھر کے اندر جب محبت ہوگی تو آٹومیٹکلی دوسرے کا بوجھ یہ سوچے اس کو درد نہیں، مجھے درد ہے، اس کی فیلنگز نہیں ہے، یہ میری ہے۔ جب گھر کے اندر سوچا جاتا ہے نا کہ میں نہیں کہہ دینا انجوائے کہتے کوئی کراؤ سارا گھر کے اندر تو صاف ہے، خدا ہمارا محبت رکھنا ہے۔ ایک گھر کی کہانی آپ کو سنا، ایک بندہ گھر بیچ رہا تھا بڑا سستا، سمجھ لو 1 کروڑ کا سی وہ جو ہے نا 50 لاکھ میں ملا۔ فیملی بیچاری سیدھی تھی، انہوں نے بولا اچھا چلو لے لیتے، بابا 80 لاکھ کا بنایا تھا، لے لے گا 50 لاکھ کتنے کا میدان ہے، پکا کام ہے۔ اس بندے نے ایک شرط رکھی، اس نے بولا ٹھیک ہے یہ پورا گھر دوں گا، پر یہ جو دیوار ہے نا اتنی اس پر میرا اختیار۔ بولا لے دیوار کا بھی کرنا تھا، اب وہ کوئی 4 دن جاتا اور دیوار رہن دو سا دیوار کرنا رہن۔ اس نے بولا صرف یہ دیوار پہ جو کین لگا ہے نا یہ میرا، یہ حصہ میرا ہے، یہ آپ جو پیپر لے کر آپ آؤ گے اس پر لکھا جائے گا یہ دیوار اور یہ کین کا حصہ میرا، ٹھیک ہے؟ یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہونا کہ ٹھیک ہے آؤ یہ آپ کو دعا منگائے ہونا دیکھ کے سامان آ گیا، ساری شفٹنگ ہو گئی، سارا کچھ ہو گیا جی۔ اب جو وہ رہنے آئے اب وہ بندہ آئے کرے اس دیوار کو، وہ مین دیوار کی رستہ پر جانے کا، جب وہ آئے ہوتے تو لگا بھائی کیا کر رہا ہے ہمارے گھر میں، کہ بھائی یہ پیپر ہے آپ نے خود بولا تھا کہ یہ دیوار جو ہے یہ میرے حصے میں۔ اس کو بولا بھائی یہ دیوار کا جو ہے لکھا گیا گورنمنٹ کی کھاتے میں، اس پر یہ جو کین لگا ہے یہ ساری جو ملکیت ہے یہ میری ہے۔ چلو کوئی بات تو کا ہی کاریہ کر۔ دوسرے دن اس نے کیا کیا، باہر سے بند لے کر آیا، اس نے اس کی پر دیا۔ بولا بھائی کیا کر رہا ہے، ساری گھر کے اندر بدبو پھیلتی جا رہی ہے، بچے سارے بیماری نہ پھیل دے رہے بدبو۔ اس نے بولا بھائی یہ اتنی ہوئی ہے، اس کا 50 لاکھ کا لکھ دے دیا انہوں سے۔ انہوں نے کہا انٹری ہوئی ہے، کیا ہو گیا بھائی، وہی آ رہی ہے مارکس لا۔ اچھا چلو بولے مارکس باہر گیا مریا ہوا کیونکہ اللہ دیدی بن کے انہیں لا دیتا، وہ پورے گھر میں بدبو یہ بولا بھائی تم 50 بہت ہو لیتا 80 ہے جگہ دے نہیں، یہ آپ نے سائن کروائے۔ تو بولا بھائی یہ گھر کو دے رہے واپس 50 لے لے گا۔ انہوں نے الٹا اس سے دیے 50 لاکھ کو وہ گھر واپس چھوڑ دیا۔ اب اسی طرح کیا کرنا ہے، گھروں کے سراغ دیکھتا ہے، زندگیوں میں سراغ دیکھتا ہے، کہاں پہ جگہ خالی ہے، کہاں پر یہ گھر خالی ہے، کہاں پر یہ زندگی خالی ہے، اس کو میں تباہ کروں برباد کروں۔ اب اس موقع ڈھونڈتا ہے، زندگیوں
کئی تو بڑا فخر کرتے ہیں بھائی میں اپنے منڈے بعد میں تین دینا میں نہ چاہ میرے سامنے جو کرنے کا چاہیے میری عقل مت نہیں واہ بھائی واہ ہمارے لوگوں کی عقل مت نہیں دیکھی کہتے ہیں کہ بات مجھے کرنا ہی کرنی ہو کہا نہیں کہا واہ بھائی واہ خود بھی مر رہا خود بھی دوسر کی تیاری اور ساتھ اولاد کو بھی کروا افسوس کے ساتھ آج بھی ہمارے لوگ کی جہالتوں حماقتوں سے نہیں آ رہے بات آج بھی یہی نشہ تماشا زندگی انٹرٹینمنٹ یہ وہ اسی میں سے گزر رہی ہے پھر آپ یہ سوچیں جس گھر کے اندر شراب نوشی چل رہی ہوگی ان کی بیٹیوں کا کیا ہوگا وہ بھی مرضی نہ زندگی گزار رہی ہیں کہ ماں وہی آٹا گھر پر پکائی جائے گی کھا دیا کیوں تباہی برباد کی وجہ کیا ہے یہ نشہ ہے گھر میں یشوا نے کیا فرمایا سو اب رہی میری اور میرے گھرانے کی بات ہم تو خداوند کی سامنے نار رہے ہیں سو اب رہی میری اور میرے گھرانے کی بات ہم تو خداوند کے پرستش کریں گے خداوند کی ہم کو ستائش کریں گے کیونکہ وہ مجھے بیماریوں سے تنگیوں سے مصیبتوں سے محفوظ رکھتا ہے وہ مجھے ہر حالات میں سنبھالتا ہے وہ میری فیملی خاندان کو بیماریوں سے بچاتا ہے آج کیوں نہیں بچ رہے لوگ کیوں بیمار ہیں کیوں تنگ دستی میں ہیں کیونکہ گھر میں خدا کا کلام نہیں اس نے کتنا اچھا فیصلہ کیا ہے اگر آپ پرانے اہدنامہ میں دیکھیں تو تم نے کیا کام کیا اپنے خاندان کو کشتی میں دے دیا آج ہمارے خاندان اس کشتی کے اندر نہیں آتے کشتی سے مراد یہ ہے کشتی کے تین خانے ہیں ہمارے لیے بھی تین خانے ہیں خدا باپ خدا بیٹے خدا روح القدس ہمارے لیے بھی تین خانے ہیں وہ کشتی میں لے گیا آج اپنے خاندان کو کہاں لے کر جانا ہے خدا کے بیٹے یسوع میں کلیسیا کے اندر آپ کی بحالی رہائی کلیسیا کے اندر میں سنڈے کو میسیج بھی سنا رہا تھا یہی کہہ رہا تھا کہ جو لوگ چرچ نہیں نہ جاتے وہ لوگ برباد اور تمام ہیں وجہ کیا ہے بغیر اسکول جا کے کسی میٹرک کر دو وہ نقل مار کے گھر سے دیکھداری لوگوں پہ کام چلتی ہے بات یہ ہے کہ جب تک ہم چرچ نہیں آتے کلیسیا میں نہیں آتے ہماری زندگی سمجھ لیجیے کہ تباہی کے رستے میں روزہ کے لیے محنت نہیں کرنی پڑے تو کام بھی کر رہے ہیں کلیسیا میں آنا بہت ضروری ہے بلکہ خود بھی آئیں فیملی کو لے کر آئے اپنے بچوں کو لے کر آئے آمد بہت جلد نزدیک ہے یہ نشانی ہے اس سے پہلے کلام میں لکھا کہ کوئی رہا ہوا معلوم نہ ہو کوئی یہ نہ کہے کہ میں آسمان پہ گھوم رہی ہوں بچے رہ گئے ہیں پیچھے تو آسمان پہ جانے کے لیے یہ چکر نہیں ہے کہ تو کوئی بس جا رہی ہے پکنک چل کرے دیکھیں وہ لہروں لگی چکا ہے یہ چکر نہیں ہے کہ آسمان پہ جا رہے ہیں چلے تو پیچھے لٹکا رہے ہیں ایک کوئی کیا بولی زبان اور چوری زبان یہ چکر نہیں اپنے خاندان کو بچانے کے لیے کلیسیا میں لے کر تاکہ وہ کلام کو سیکھیں سمجھیں زندگی کے طریقہ کار آپ سیکھنا چاہتے ہو تو ایک ہی ذریعہ ہے وہ کلیسیا جب ہم کلیسیا میں آئیں گے زندگی کے طریقہ کار آئیں گے ہماری بیٹیاں کو پتہ ہماری بیٹی وہ غلط اور لانگ رفتوں پر چلیں گی اگر آپ یہ پورا پیراگراف پڑھیں یشوا کا وہ اور معبودوں کے پیچھے لالچ دے کے پیسہ دے کے ہماری بیٹی بہنوں وہاں جانا افسوس کے ساتھ کیوں وجہ کیا ہے ریزن کیا ہے کیونکہ گھروں کے اندر خدا کا کلام ہے زندگی میں کلام آئے گا ہماری بیٹیاں ادھر نہیں جانتی اور جو بھی کھینچ کے ادھر جانا ہمیں ہاللیلویا ہاللیلویا ہمیں منڈے ادھر توڑ جاتے ہیں کیوں چلے گا گھر کے لیے لالچ کے لیے فائدے کے لیے زندگی میں سکون کے لیے کیوں چلے گا اسی وجہ دنیا کی سہولتیں نظر آتی ہیں کیونکہ کلام نہیں ہے کلام آئے گا تو زندگی میں بحالی آئے گی ادھروں کی کاٹے کے نام ہمیں آئیے اپنے سر کو جھکاتے ہیں کلام کی شکر گزاری کرتے ہیں خدا نے آج جو کلام کیا ہے اس کی شکر گزاری کرتے ہیں آئیے تمام سر کلام کو جھک جائیں اپنی فیملی کے لیے اپنے گھر کے لیے اپنے لیے دعا کریں اگر فیملی میں دعا نہیں دے کرتے آج سے دعا کرنا چاہیے خدا آپ کی مجبوریاں بھی جانتا ہے آپ کے حالات بھی جانتا ہے آج سے زیادہ وہ آپ کا خدا
آئیے دعا کریں، جتنے بیٹھے ہیں ہم سب دعا کریں، سب دعا کریں. ٹھیک ہے، ہماری دعا آج سے 12 بن جاتی ہے. آپ یہ مت سوچئے گا کہ ہماری دعا سنی نہیں جاتی، یہ سوچ کر دعا نہ کیجیے گا، یہ سوچ کر کبھی بھی دعا نہ کیجیے گا کہ ہماری دعا سنی نہیں جاتی، بلکہ ایمان سے دعا کیجیے گا کہ ہماری دعا سنی نہیں جاتی، بلکہ سن کر وہ ہمیں جواب دیتا ہے. دعا کریں، دعا کریں. آج دعا کی ضرورت ہے، آج گھروں کے اندر دعا کی ضرورت ہے. آج گھروں کے اندر بیماریاں کیوں ہیں؟ کیونکہ دعا نہیں. گھروں کے اندر کلام نہیں، کلام میں زندگی ہے، کلام میں رہائی ہے، کلام میں شادمانی ہے، کلام میں آپ کی برکت ہے، کلام میں آپ کی زندگی ہے. کلام سے آپ کے لیے بند دروازے کھل جائیں گے. شاید آپ کے گھر کے اندر بحران ہے، شاید آپ کے گھر کے اندر حالات ٹھیک نہیں ہیں، شاید آپ کا ہسبینڈ ٹھیک نہیں ہے، شاید آپ کے بچے ٹھیک نہیں ہیں. آپ دعا کریں گے، خدا ان کو بدل دے گا. آپ کلام پڑھنا شروع کریں گے، کلام کے وقت سے آپ کے گھر کے اندر، خاندان کے اندر تبدیلی آ جائے گی. ہم دعا نہیں کرتے. آج خدا ہم سے کلام کرتا، آج خدا نے آپ سے کلام کیا، آپ سے کلام کیا. آپ کے بچوں کے لیے کلام ہوا ہے، آپ کی فیملی کے لیے کلام ہوا ہے. آپ کو وہ بڑھانا چاہتا ہے، آپ کو وہ برکت دینا چاہتا ہے، آپ کو خوشحالی اور شادمانی دینا چاہتا ہے، آپ کی زندگی میں جلالی کام کرنا چاہتا ہے. خدا ان کو موقع دیجیے، اپنے دل کے دروازے کھول دیجیے. شیطان کہتا ہے تجھے دعا کرنے نہیں آتی، شیطان کہتا ہے تیری دعا کے الفاظ ٹھیک نہیں. اس کو کہیے یسوع کے نام سے دور ہو جا. اپنا رابطہ خدا کے ساتھ جوڑ لیجیے، اپنا رابطہ خدا کے ساتھ جوڑ لیجیے. اپنا گھر جو ہے وہ خدا کو دے دیجیے. یسوع مسیح آیا زکئی کے گھر میں، اس نے کہا آج اس گھر میں نجات آئی. اپنے گھر پر یسوع مسیح کو دعوت دیجیے، یسوع مسیح کو دعوت دیجیے. اپنی زندگی میں یسوع مسیح کو دعوت دیجیے. وہ ہر معاملے کا حل ہے. وہ شادی میں آ جاتا ہے تو جو کمی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. جس گھر میں زندگی میں آ جاتا ہے وہاں برکت جاری ہو جاتی ہے. دعا کرے، دعا کرے، جیسے بھی دعا کرے. تھینک یو جیسس، تھینک یو جیسس. شکر گزاری کرے خدا کی، شکر گزاری کرے اور اپنے آپ کو پاک میز کے لیے تیار کرے. اپنے آپ کو پاک میز کے لیے تیار کرے. اپنے آپ کو تیار کیجیے. اس کا بدن جو ہمارے لیے توڑا گیا، اس کا لہو جو ہمارے لیے بہایا گیا، اپنے آپ کو ریڈی کیجیے، اپنے آپ کو تیار کیجیے. اس کا بدن آپ کے بدن میں آنا چاہیے، اس کا لہو آپ کے لہو میں آنا چاہیے. تھینک یو جیسس، تھینک یو جیسس، تھینک یو جیسس. خدا کے قدموں پہ شکر، خدا کے قدموں سے شکر، خدا کے پاک اور پوتر یسوع مسیح کی شکر گزاری کرتے ہیں. تیرا بدن جو میرے لیے توڑا گیا، تو جو میرے لیے گھائل ہو گیا، تو نے جو میری خاطر دکھ سہے، وہ دکھ اور مصیبتیں تھی جو آپ کو میرے یسوع نے کھا لی. لیکن گناہ کی مزدوری موت ہے. اس نے ہماری خاطر گناہ، اس نے ہمارے گناہوں کو اٹھایا، لیکن وہ صلیب پر لٹکایا گیا، لیکن اس نے لان کی موت گوارا کی، لیکن اس کو ایسے مارا گیا جیسے بھیڑ بال اترنے والے کے سامنے. تو وہ خاموش رہا، لیکن وہ آدمی حقیر، مردود، مرد غمناک اور رنج کا آشنا تھا. وہ لوگ اس کی تحقیق کرتے ہیں، اس کو برا بھلا کہتے ہیں. وہ گناہ غلطی ہماری تھی، اس کو دیکھ کے وہ صلیب پر لٹکا ہوا تجھے پکار کرتے. وہ صلیب پر اس نے تیرے لیے جان دی، اس نے تیرے لیے کوڑے کھائے، وہ تیرے لیے گھائل ہو گیا، مارا گیا، چھیدا گیا. اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر کہتے ہیں بتا تجھے کس نے مارا ہے. اس کے داڑھی کے بال نوچتے ہیں، اس کے چہرے پر تماچے مارتے ہیں، لیکن اس پر کچھ اتنا جمال نہ رہا. اس کی خوبصورتی چلی کن کے لیے عزیزوں ہمارے لیے، تاکہ ہمارے چہرے کی رونق بڑھ جائے. اس کی کمر پر رگالیاں بنا دی تاکہ جو سزا ہمیں ملنی تھی، جو عدالت ہمارے لیے تھی، وہ خدا کے بیٹے یسوع نے اپنے لیے دے دی. اور صلیب پر کیا کہا؟ اے باپ انہیں معاف کر دے. تو ہماری معافی کے لیے، وہ ہمارے لیے، کسی اور کے لیے نہیں عزیزوں، ہمارے لیے. وہ جہان کے گناہ اس نے اٹھا لیے. جو ایمان لے آ کر، جو اس کا یقین کرتا ہے، جو اس کا بھروسہ ہے. شکر
گزاری کیجیے، شکر گزاری کریے، اس کے مدد کے لیے شکر گزاری کریے۔ آج سے اپنی زندگی کو جانچیں، پرکھیں۔ خدا نے آج آپ سے کلام کیا آپ کی فیملی کے لیے، آپ کے خاندان کے لیے۔ وہ بہنیں آئیں یسوع مسیح کے پاس، انہوں نے کہا ہمارا بھائی مر گیا ہے۔ جو بیٹی ہیں بہنیں آج سے دعا نہیں کرتی تھی، آج سے دعا کرے کہ ان کا بھائی نشے میں جا رہا ہے، وہ مر رہا ہے۔ خداوند سے کہیے وہ 4 دن کے لازر کو زندہ کر سکتا ہے تو آپ کے بھائی کو بچائے گا۔ دعا کرے بہنیں دعا کرے اپنے بھائیوں کے لیے، بچے اپنے والدین کے لیے دعا کریں، والدین اپنے بچوں کے لیے دعا کریں۔ دعا کی ضرورت ہے، اپنی قوم کے لیے دعا کریں۔ ہماری قوم ادنے محبت سے ہلاک ہو رہی ہے، خدا ہماری قوم کو تناز قوم بنائے، خدا ہماری قوم کو سرفراز کرے، ترقی دے، بحال کرے، قوت سے بھرے، دلیری سے بڑھتی چلی جائے ہماری قوم۔ آج دعا کی ضرورت ہے۔ آج نوجوان تباہ برباد ہو رہے ہیں، نشے میں جا رہے ہیں، زندگی کا وقت اپنا گزار رہے ابلیس کے ساتھ، ان کی زندگی بدل جائے، وہ خدا کے ساتھ زندگی گزارے۔ ایمان سے دیکھیے کہ آنے والے دنوں میں خدا اس کلیسیا کو بھر دے گا۔ جتنے لوگ نہیں آتے وہ سمجھ لیجیے کہ وہ دوزخ کی تیاری ہے، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ ان کو بتائیں کہ خدا کے پاس آئے، زندگی خدا کا بیٹا یسوع ہے۔ آج نکلنے کی ضرورت ہے، آج عزیزوں نکلنے کی ضرورت ہے۔ اپنے خاندانوں کو، اپنے خاندانوں کے لیے دعا کریں، ان کو کلیسیا میں لے کر آئے تاکہ وہ سیکھیں، جانیں یسوع کے بارے میں، سچائی کی پہچان کرنا،